سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محمد وعلى سيدنا علي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल हसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ऊँचे ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा
حسنین کریمین علیہم السلام کو لے کر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی ہے اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، کائنات میں ساری راحتیں اور خوشیاں اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو کائنات کی ہر شے مسکراتی ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کسی بات پہ ہو جائیں تو ساری کائنات غم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی ولادت پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں تھے، اور جب بھی ان کا یوم ولادت آتا ہے تو امت مسلمہ کا ہر فرزند اور ہر بیٹی جو ہے وہ بھی خوشی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اس یوم میں خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح ہمیں دین نے جو قواعد و ضوابط دیے ان میں رہ کر یہ یوم ہم مناتے ہیں۔ آج میں اپنی جانب سے 92 جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے اور اپنے اسکالر حضرات کی جانب سے اپنے تمام ناظرین و سامعین کو ولادت سیدۃ النساء شہزادی کونین سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدہ پاک وہ ہستی تھی جو محبوب خدا کو سب سے زیادہ اس کائنات میں محبوب تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، اور یہ ہستی پاک وہ تھی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفقت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ شبیہ مصطفیٰ ہے یہ سیدہ فاطمہ، چال میں، اعمال میں، گفتار میں، کردار میں عین شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہاں تک فرماتی تھی ام المومنین کہ فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں عورتوں میں سے سب سے بلند تر کون ہے اور مردوں میں سے بلند تر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں تم عورتوں اور مردوں کی بات کرتے ہو، ساری کائنات میں سیدہ فاطمہ سب سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ذات ہوگی اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر ان کا مقام اس دنیا میں تو تھا ہی تھا، ان کی عزت اور تکریم جس طرح ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے، جس طرح صحابہ اکرام ان کا احترام کرتے تھے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام کی 14.25 صدیوں میں کوئی ایک ولی کامل، کوئی ایک صحیح مومن ایسا نہیں جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت اور تکریم نہ کی ہو اور ان کے یوم ولادت خوشی نہ منائی ہو، اور جو ان کی تکریم اور تعظیم نہ کرے تو یہ بھول جائیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ سکتا ہے یا وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے۔ ان کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں جو سبق آخری دیا وہ یہ تھا کہ 2 چیزوں کو تم نے پکڑ کے رکھنا ہے، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میرے گھرانے کو، میرے اہل بیت کو۔ تو ناظرین کرام، اہل بیت میں سے سیدہ پاک کا مقام کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گی تو آوازہ ہوگا کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، وہ ہستی پاک جنہوں نے ابھی بہت بچپن میں تھی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، اور پہلی میں کہوں گا کہ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والی ذات جو ہے خواتین میں سیدہ فاطمہ اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی اس کی حفاظت کی۔ وہ اوجڑی والا واقعہ بڑی تفصیل سے ہے، میرے پاس وقت کم ہے ورنہ بیان کرتا کہ کس طرح جا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور وہ جو کفار مکہ نے لا کے اوجڑی پھینک دی تھی۔ پھر سیدہ کی زبان پاک کی تاثیر دیکھیے کہ وہیں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور ان کے خلاف دعا کر دی کہ جنہوں نے میرے بابا جان کو تکلیف دیا ہے ان کو ایسا ان کا برا حشر کر دے، ایسا عذاب ان کو مبتلا کر دے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا وہ 6 کے 6 آدمی جو تھے بدر میں
اس کو ان سب کو قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے اور ان کو ایک ہی کنویں میں ڈالا گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک، ان کی ولادت کا، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی میں کوئی نئے الفاظ تلاش کر کے ایسے لاؤں جو ان کے شان ہو، لیکن مجھے خیال آیا کہ اس کے لیے تو کہیں بصیری ہونا چاہیے، اس کے لیے جبریل ہونا چاہیے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے بس میں کہاں ہے، بس ان کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی پیر صاحب، سیدہ پاک، زبان بھی جھک جاتی ہے، گردن بھی جھکتی ہے، آنکھیں احترام میں جھک جاتی ہیں، دل احترام میں جھک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ولادت پاک کی مبارکباد تو آپ دے چکے ہیں، میں آپ کو زیارت حرمین شریفین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ خاص طور پہ جس طرح آپ نے اس مقام پر حضرت فاطمہ الزہرا کے در دولت پہ بیٹھ کر روزے کو افطار کیا اور وہ سعادت میں سب کو شریک کیا، ہمیں بھی اس طرح بالواسطہ زیارت کا شرف ملا۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی عظمت اور بہت ہی برکت والا دن آج کا دن، آج کی تاریخ، جیسے آپ نے فرمایا جس دن میرے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، کائنات میں اس سے بڑا خوشی کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ فرحاں ہیں، شاداں ہیں، متبسم نظر آتے ہیں۔ اصل ہیپی برتھ ڈے یہ ہے۔ جی بلا شبہ، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو یہ اتنی عظمت اور اتنی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ تمام نسل انسانی سے تو مرتبہ بلند ہے ہی، اولاد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کی شان کو ممتاز اور منفرد رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے سلام میں خوبصورت اشعار لائے، پارہ ہائے صحف ان چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اور آپ کے الفاظ میں نور خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد، سبحان اللہ۔ تو یہ عظمت، یہ شان جو ہے، یہی ہمارا مسلک اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بات سے آقا خوش ہیں اس بات پر پوری امت کو خوشی منانی چاہیے۔ اتنی عظمت، اتنی شان والی یہ پاک بی بی تشریف لائیں۔ اس آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام کی خواتین موجود تھیں، لیکن جب آپ کا نام یہ تجویز کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ایک وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ فاطمہ فتم سے ہے، جس کا معنی ہے چھڑانے والی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، آزاد کروانے والی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والے تمام صاحبان ایمان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تختیاں، سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا اعزاز اس نام کی برکت سے پروردگار عالم عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعہ سے اعلان کروا رہا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ محبت دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا،
اس سے بڑا پیغام اور کیا مل سکتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں تو نام مبارک رکھا ہے. نام مبارک کی حکمت ہی حضور نے بیان کر دی کہ بے شک فاطمہ پہلے بھی گزری ہیں لیکن اس نام کو جو توقیر اس فاطمہ کے سبب سے مل رہی ہے اب قیامت تک وہ اسی کے ذریعہ سے آگے. اچھا اس نام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا اور آپ کے خاندان پاک میں بھی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی ماں کے بعد ماں حضور علیہ السلام کی نانی جان کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ فاطمہ، تو فاطمہ نام کی کئی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو توقیر آپ سے ملی اور اس کی باقاعدہ حضور نے سرٹیفائی کر دیا کہ یہ نام رکھا اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے انہیں بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا، جن کی نسبت غلامی ان سے ہوگی. جن کی نسبت غلامی ان سے ہوگی، جو انہیں اپنا مرکز و ملجا سمجھے گا. وہ جو ہے نا تختیاں ملیں گی جنت میں داخل ہونے کی، وہ اصل میں سرٹیفکیٹ ہوگی. بے شک سبحان اللہ. جناب جی پیر سید شمس صاحب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں. جی سیدہ پاک کی شان پاک میں قرآن حکیم کی درجنوں آیات ہیں، بلکہ اہل نظر کا تو یہ کہنا ہے پورا قرآن ہی اہل بیت کی شان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اس پاک موقع پہ اس پاک ذکر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. آپ کی خدمت میں بھی اس پروگرام کی بھی مبارکباد ہے اور حرمین شریفین کی حاضری کی بھی مبارکباد ہے. بہت شکریہ. مالک مزید عزتوں سے سرفراز فرمائے. آمین. سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات وہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ درجنوں آیات بینات سیدہ پاک کی شان میں ہیں، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ ذاتی طور پر آپ کی شان میں بہت سی آیات آتی ہیں، پھر اہل بیت کے حوالے سے بھی آپ کی شان میں بہت سی آیات آتی ہیں، اور پھر جس طرح علماء تفسیر نے ایک باب قائم کیا ہے کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو والی بات آئے تو آمنو بہت سی آیات میں ہے، تو آمنو والی بات جہاں پہ آتی ہے بلا شبہ وہاں بھی جس طرح سر فہرست ناموں میں جناب علی المرتضیٰ کا اس میں گرامی آتا ہے، سیدۃ النساء کا نامی اس میں گرامی بھی اسی خوبصورت مقام پہ آتا ہے. صحیح. آیا تطہیر ہو، آیا مباہلہ ہو، سورہ کوثر ہو. حاضر ہو رہا ہوں. جی آیہ تطہیر بلا شبہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے. آیہ مباہلہ میں ایک خاص حسن ہے سیدہ پاک کی عزت و عظمت کا، میں اس کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں عربی قانون کے مطابق لفظ امرأۃ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. جس طرح جناب مریم کی ماں کا ذکر آیا اذ قالت امرأۃ عمران، جناب آسیہ پاک کا ذکر آیا فرعون کے گھر میں رہنے والی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. جب بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو اصول عربی کے مطابق ایک عورت کے لیے امرأۃ کا لفظی آیا ہے. عربی کے مطابق ایک امرأۃ ہوتا ہے، دو ہو جائیں تو امرأتان ہوتی ہیں، تین یا تین سے زیادہ ہوں تو پھر نساء کا لفظ آتا ہے. بس یہی میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں اہل علم کی خدمت میں. ہر پاک سے پاک عورت کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ امرأۃ سے اس کے ذکر کو تعبیر فرمایا ہے. اکیلی میری یہ آقازادی ایسی ہیں کہ آیہ مباہلہ میں ان اکیلی کے لیے رب نے لفظ نساء سے ان کی تعبیر فرمایا. یعنی گویا لفظی حسن ہی اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ باقی ہر کے لیے ایک کے لیے امرأۃ، اس اکیلی کے لیے جمع کا صیغہ یہ واضح کر رہا ہے، اسلوب بلاغت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہر پاک سے پاک عورت بھی اتنی پاک نہیں ہے جتنی رب نے سیدہ زہرا پاک کو پاکی عطا فرمائی ہوئی ہے. انہیں وہ بے مثلیت کائنات کی عورتوں میں حاصل ہے کہ وہ کسی اور کے حصے میں بھی نہیں آئی ہوئی. اور لفظ جو بطول آپ کا لقب ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. بطول کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کٹا ہوا ہو، یکتا ہو، بے مثل ہو اور بے مثال ہو. یہ نساء کا لفظ جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ عورتوں کی جب فہرست بنے گی تو بے مثلیت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے.
اور اس بات پر آقا کریم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ سرکار دو عالم سے میں کتابوں کے حوالے عرض کروں تو بے شمار کتابیں ہیں، لیکن میں سادگی کے ساتھ عرض کر دوں تو آقا کریم کے مقدس فرمان میں سیدہ کی بے مثلیت کے حوالے سے جو معلومات ملتی ہیں ان کو اگر میں جوڑ کے عرض کروں تو وہ یہ بھی ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہیں یہ ساری باتیں، کہ سیدہ پاک وہ ہیں کہ جن کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں ہے، آپ سن چکے، اور بلا شبہ عورتوں میں ان کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں ہے، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں ہے، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں ہے، اور بڑا نفیس ذہن ہے ماشاءاللہ آپ کا، سیدہ کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں ہے، سیدہ کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں ہے، اور یہ ہر بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ جی ڈاکٹر سعیدی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ان کی تربیت کس گود میں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ایسی تربیت ایسی ماں کس کو نصیب ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ملکۃ العرب، اور پھر وہ کیا ان کو کہتے ہیں کہ مسلمہ اول، سبحان اللہ، اور جس طرح پھر بیٹی کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے صاحبزادوں کی تربیت اور صاحبزادیوں کی ہے، وہ بھی ایک کمال ہے۔ جی سبحان اللہ۔ دو چیزیں قبلہ ہوتی ہیں، ایک نسب اور ایک حسب۔ نسب میں علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں نسبت کی جو ایک عزت ہے وہ بیان کی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم علیہ السلام صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ 3 نسبتوں سے معزز ہیں، اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک تو نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی آنکھوں کا نور، ٹھنڈک، اور امام اولین و آخری۔ دوسرا بانوئے تاج دار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، جو مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تیسری جو تخصیص ہے وہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ آپ مولائے حریت سید الشہداء کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ 3 نسبتیں ہیں وہ جو ہیں والدہ ماجدہ اور جنت کی مالکہ۔ ہاں جی، جس اعتباری اعتبار بالکل کہ جو ان کے غلام ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، جو ان کے نسبت ادب احترام کرتے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ذاتی حوالے، یہ تو نسب ہے۔ حسب کیا ہے؟ آپ کی ذات کا کمال دیکھیں۔ اگر والد کی سخاوت تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش سے زیادہ ہے تو بیٹی اگر 3 دن فقیر اسیر آئے اور یتیم آئے اور افطاری کے وقت وہ سارا کچھ اس کو پیش کر دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور خود بھوکی رہیں۔ دوسرا دیکھیں، انسانیت سے محبت۔ اگر والد لعلہ کا باقی اور نفسہ کا اعلیٰ آثارہم کے مقام پر متمکن ہو، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرمائے کہ محبوب ایسا لگتا ہے آپ ان کے غم میں اپنی جان سے گزر جائیں گے، اگر بیٹی دعا مانگتے ہوئے اپنا نام تک نہ لیں اور حضور کی امت کے لیے دعا کریں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اصل میں ڈاکٹر اس میں جو نقطہ ہے نا خاص، ہاں جی، وہ یہ ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اس سے سیدہ فاطمہ نے بھی پیار کیا، بالکل ایسے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو سیدہ نے بھی نہیں پسند فرمایا۔ حضور کی پسند سیدہ کی پسند ہے، اور ادروائز بھی یوں ہے کہ سیدہ کی پسند حضور کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے عبادت و بندگی کے حوالے سے، اگر والد ماجد کے لیے رب قرآن اتارے یا ایھا المزمل قم اللیل طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو بیٹی کی یہ کیفیت ہے ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، کہ وہ ادب پروردہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کہ آپ چکی چل رہی ہے لیکن قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر جاری ہے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، سیدہ پاک کی شان میں بڑا عربی میں، فارسی میں، اردو میں بے شمار منقبتیں لکھی گئیں، لیکن سید شبیر حسین ساجد چشتی مرحوم کا ایک اپنا انداز تھا اور ہمیشہ مجھے وہ بہت ہی پسند ہے. ان کے اشعار چند میں عرض کر رہا ہوں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. انہوں نے کہا ہے مونس و دمساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین، اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان ختیجہ، بوسہ گہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین، اور جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین مخدومہ کونین، یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں دو پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ، بنت شہ لولاک تیرے ملک ہیں دارین مخدومہ کونین. اور پھر کہتے ہیں جس وقت ہو تاروں میں کمر 14ویں شب کا، رخ ماند ہو سب کا، تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے ماں بہن مخدومہ کونین. اور اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر، تو عین محمد ہے محمد ہے تیری عین مخدومہ کونین. اور کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا، ہوں سگ میں تیرے در کا، جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرین مخدومہ کونین. اور آخری مقطع کمال کر دیا، در پر تیرے وارثائے شاہ مدینہ حاضر ہے کمینہ، ساجد پہ بھی ہو لطف و کرم صدقہ سبتین مخدومہ کونین. جی پیر صاحب آپ کی طرف سید صاحب آ رہا ہوں. جی کیسا کمال جی وہ زیور اتار کے پہنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پہ خوش نہیں ہوئے، میں یہ نہیں کہتا ناراض ہوئے، خوش نہیں ہوئے سرکار. وہ جو خوبصورت مزاج شناس اپنی والد کی، جو خوبصورت حقیقت ہے اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننا، پہچاننا، اور حضور کے ارادوں کو اور آقا کریم کی جو مشیت ہے اس کو منشاء نبوت کو جان لینا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا. یہ سیدہ پاک میں اپنی مثال آپ ہے. بلا شبہ اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ مردوں میں مزاج شناس نبوت کا لقب سیدنا صدیق اکبر کے لیے سجدہ ہے، اور پاکیزہ بیویوں میں مزاج شناس مصطفیٰ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے سبحان اللہ سبحان. اور حق بھی یہی بنتا ہے، وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب بات ٹکڑے کی ہو جائے تو سارے مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں، چونکہ وجود ایک ہی ہے نا، تو اس کا احساس اس کو ہونا یہ فطری عمل ہے. سبحان اللہ. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رگ و ریشے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آقا کریم نے اپنی قربت باقی لوگوں کے لیے بھی بیان فرمائی. امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک کے لیے منی کے الفاظ اکثر حدیث میں ملتے ہیں، لیکن جو قربت کا انداز جناب زہرا پاک کے لیے حضور نے استعمال کیا ہے، ذخیرہ حدیث میں کسی اور ہستی کے لیے وہ نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مزاج شناس نبوت آپ ہیں
بلکہ نبوت کی جو اعلیٰ صفات ہیں، کیونکہ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، باقی جو اعلیٰ صفات ہیں نا، ان میں جو صحیح نائبیت اگر دیکھنی ہو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا قول مبارک، چال میں، اقوال میں، گفتار میں، کردار میں، ڈھال میں، اور میں اس قول پر جو ایک تبصرہ ہے اور وہ بھی سید عائشہ کی طرف سے ہی ہے، وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سید عائشہ پاک نے یہ بات بیان کرنے کے بعد جو رزلٹ دیا، جو فیصلہ دیا، وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد عائشہ پاک جو کہ سب سے بڑی محققہ بھی ہیں دین کی اور بہت بڑی دین کو پھیلانے والی بھی ہیں، لستن کاہد من النساء کی بے مثل تاج والی بھی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ رسول اللہ کی ذات کے بعد افضلیت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، سب سے افضل کے الفاظ جو ہیں نا وہ روایت میں ملتے ہیں، اور راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور صرف سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں بلکہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، آپ بھی یہ جملہ قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، واللہ کہہ کے کہ اللہ کی قسم سیدہ آپ کے بابا پاک کو آپ سب سے پیاری تھی، لہٰذا مجھے بھی آپ حضور کی ذات کے بعد ساری کائنات سے پیاری اور ساری کائنات سے اعلیٰ ہستی محسوس۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ ذرا قناعت اور فخر جو تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دعوت پہ جانا تھا، نہیں گئی، بالکل ایسے، تو بیٹی نے پوچھا اماں جان آپ کو دعوت آئی تھی آپ جا نہیں رہی، تو انہوں نے کہا اس خیال سے کہ بیٹی تمہارا لباس جو ہے وہ فخر کا لباس ہے، تو کہیں تمہارے دل پہ خیال آئے، عرب کی عورتوں نے بڑے بڑے اعلیٰ، اور ملکۃ العرب کی بیٹی جو ہے اس کا سادہ لباس، تو کہا اماں جان، بابا جان نے فرمایا وہ عورت کا زیور تو اس کا حیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لائے تو کچھ کھانے کے لیے مانگا، سیدہ نے عرض کی سرتاج 3 دن ہو گئے ہیں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی متعجب ہوئے، متحیر ہوئے، کہیں گئے ہوئے ہوں گے، فرمایا فاطمہ تو نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی ابا جان نے رخصتی کے وقت مجھے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ واہ واہ، کیسی کیفیت ہے اور ایسی تربیت، اور پھر اس میں دیکھیں، اچھا صحابہ کرام بے حد محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ نے جو احترام کیا کون کر سکتا ہے، سارے صحابہ نے، اور جتنی فضیلت کی روایات ہیں وہ یا حضرت سیدہ صدیقہ کائنات سے ہے، یا حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت علی کی فضیلت میں، یا خلفائے راشدین۔ وہی میں نے کہا تھا نا کہ 2 ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سیدنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک سیدہ صدیقہ اکبر اور ایک ان کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے درمیان کوئی قسم کی رنجش ہوتی تو کوئی اتنی بڑا سرٹیفکیٹ کسی کو بتا سکتا ہے؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ہو تو چھپا جاتے اس کو، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو، اگلی بات بھی یہ بھی یہی کر دیں، قرآن نے جو کچھ فرما دیا قیامت تک حق ہے، سچ ہے، بعد از قیامت بھی، بالکل ایسے۔ قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، بالکل ایسے، یہ غلطی ہو سکتا قرآن کی آیت غلطی ہو سکتی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کرنا سیکھیں تاکہ کوئی فرقہ نہ بنے۔ بہت اچھا، جب قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کریں گے تو پھر فرقے بنیں گے۔ اچھا ایک اور بات بڑی روح پرور، حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا دور گھر تھا حضرت فاطمہ کا، تو انہوں نے ایک دن عرض کی ابا جان اگر آپ حارثہ بن نعمان کو کہیں کہ یہ مکان اگر ہمیں دے دیں تو ہم قریب آ جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہوں نے اتنا کر دیا ہے حارثہ نے میرے کہنے پر کہ اب مجھے حیا آتی ہے، چونکہ حضور سے بڑھ کر تو حیا کسی میں ہے نہیں کائنات میں۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان کو پتہ چل گیا، قربان جائے اس حارثہ بن، کیا شان ہے، مجھے ان کے قدموں میں حجرہ فاطمہ کے آگے بیٹھے ہوئے نا مجھے بار بار حارثہ بن نعمان یاد آئے، اور میں کہوں قربان جاؤں تمہاری سخاوت پہ۔ عرض کرتے حضرت حارثہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ مال جو آپ کے حکم پر خرچ ہو اور آپ کے پاس ہو وہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس ہو۔ ایسی اپنا گھر دور کر لیا ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا گھر شفٹ کر گئے اور سیدہ پاک کو پیش کر دی۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بہت اہم مہم چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں بھی، پولیو، پیر صاحب آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں،
پولیو ایک مرض ہے، بچوں کو اس سے وہ ہو جاتا ہے فالج، اور بچے بیچارے ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ناسمجھی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹیکے نہیں لگوانے چاہیے، فلانا یہ پتہ نہیں غیروں کی بنائی ہوئی دوائی ہے، فلانا، اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں جس سے بچے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام میں لکل دائن دوائن، ہر مرض کی دوا ہے، تو اگر ہر مرض کی دوا ہے تو اس کی بھی تو دوا تلاش کرنی چاہیے نا۔ تو یہ سنت کے مطابق علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی مرض کا۔ تو پولیو کے حوالے سے ذرا بتا دیں۔ یہ بہت ہی اہم نشاندہی آپ نے فرمائی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سوچ پائی جاتی ہے اگر یہ وائرس یا اس کا جو پولیو کے حوالے سے جو میڈیسن ہے، ویکسین ہے، یہ اگر غیروں کی بنائی ہوئی ہے تو باقی کون سی میڈیسن اپنوں کی بنائی ہوئی ہے؟ قرآن حکیم کی 756 آیات ہیں جو غور و فکر کا حکم دیتی ہیں، اور اس پر سارے کا سارا عمل غیر مسلموں نے ہی کیا ہے۔ الحکمت و دالت المومن، جتنی ایجادات ہیں، جتنا سب کچھ ہے، وہ سارا ان لوگوں نے تحقیق اب کیا ہے، پہلے ہم ہی کرتے رہے۔ جی 700 برس ہم نے کیا ہے۔ اب جو ہے وہ اب کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم سو گئے نا، ہم نے زیادہ شادیاں کرنی شروع کر دی یا محل بنانے شروع کر دی۔ یہ ریسرچ جو ہے یہ بھی چونکہ انہوں نے کی اور کر کے ایک ویکسین تیار کی، اور اس کو پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ جو ہے وہ وائرس ہے وہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں صحت کے حوالے سے انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے، وہ اس کو بھجواتا ہے، اور اس ذریعہ سے اس کو وہاں استعمال کر کے اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ویکسین کے علاوہ کوئی دوسرا سورس نہیں ہے کہ ہم یہ نہ استعمال کریں، کچھ اور کریں۔ سبسٹیچیوٹ کیا ہے؟ سبسٹیچیوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ صبح نور کا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ اس کو اویئرنیس جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دینی حوالے سے بھی اس میں قطعاً ہمارے بہت سے مفتیان کرام، بڑے مفتی صاحبان جو ہیں جو ریسرچ اور تحقیق کا وہ اس پہ دے چکے ہیں اپنی رائے کہ یہ جائز ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ ہے، اس پہ دیگر علماء کا بھی ہے، وہ جائز ہے۔ اس کو پلانے میں کوئی ایسی مضر صحت، کوئی ایسی ان دا لانگ رن نقصانات نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال، اور بار بار اب حج پہ عمرہ پہ جب جاتے ہیں تب بھی وہ یہ تاکید کرتے ہیں، پلائے جاتے ہیں قطرے بار بار جو ہیں، پینے سے اس کا نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ ٹھیک ہے جی پیر صاحب۔ قبلہ میں عرض کر رہا تھا جو آپ کا کوسچن ہے اور پیر جی نے شروع کر رکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی بڑی تقسیم فرمائی ہے نا خود، اس کے دو حصے فرمائے۔ ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، دین کا علم اور جسم کا علم، باقی علوم اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ دوائی کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، یہ بات نہ صرف جائز ہے بلکہ آقا کریم کا حکم بھی ہے اور آقا کریم کی سنت بھی ہے۔ طب نبوی ایک بہت بڑا باب ہے آقا پاک کی سیرت کا۔ بلا شبہ حضور کی زبان سے سب سے بڑی شفا تقسیم ہو سکتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ جب حضور کے غلاموں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ تک کر لیتے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد جیسی ہستی، تو آقا کی زبان تو سبحان اللہ، وہ تو وما ینطق عن الہوا ہے، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس زبان کے ہوتے ہوئے بھی حضور نے مریضوں کے لیے دوا تجویز فرمائی۔ حکمت کی بات جو ہے وہ جہاں سے بھی کوئی اچھائی ملے وہ ہمیں لے لینی چاہیے، ہماری وہ چیز ہے نا۔ بالکل اگر اس کی اصل پہ ریسرچ کی جائے تو سرکار سے ہی نکلے گی، ہر شے وہیں سے۔ اس میں نا دو تین جہتیں اس کی میں عرض کروں۔ ایک تو پولیو جو ہے نا وائرس ہے، اور وائرس ظاہر پھیلتا ہے، اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا اور آگے اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ ہاں تو یہ پہلو، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں اس میں 200 میں سے 101 بندہ، باقی تو معذور کر دیتا ہے، ایک بندہ جو ہے 1% وہ ڈیتھ کا یہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ ہے تعلیم اسلام تو ایک ہے سبب بننا، ایک ہے پھر یہ جان لیوا مرض ہے، دوسرا یہ کہ یہ پیرالائز معذور بنا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ خطرناک مرض ہے اپنی اولاد کو۔ اور پھر مصر، سعودیہ، ترکی، پاکستان، جہاں جہاں بھی اسلامی مشاورتی ادارے موجود ہیں، سب نے کہا ہے کہ یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس وقت ایک اور جو خطرناک بات ہے
کہ شاید 2-3 ملک باقی بچ گئے ہیں جہاں یہ وائرس باقی ہے، نائجیریا ہے، افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. تو ہمیں اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ. پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں جو لوگ نہیں پلاتے تھے تو جب تحقیق کی گئی تو کوئی دوسرا پہلو نہیں تھا بلکہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں فیڈ کی گئی تھیں اور ان کو میدان میں اتارا گیا تھا کہ لوگوں کو معذور بنایا جائے. تو اس سے بچنا چاہیے. ہم بحیثیت مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور بہتر ہے. تو اس لیے صحت مند معاشرہ، مسلم معاشرہ جو ہے وہ کمزور مسلم معاشرے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. وبائی امراض سے حفاظت کے لیے سورہ القاریہ کی 100 بار روزانہ تلاوت کرنے سے انسان ہر قسم کہ وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنا واجب اور گناہ سے بچنا واجب تر ہے. جی صغیر. نور ہی نور ہے سرتاپا فاطمہ، نور ہی نور ہے سرتاپا فاطمہ، نور ملتا گیا جب کہا فاطمہ، نور ملتا گیا جب کہا فاطمہ، اور آئی ہے سورہ کوثر تیری شان میں، آئی ہے سورہ کوثر تیری شان میں، شان تیری ہے انما فاطمہ، شان تیری میں ہے انما فاطمہ، اور حجرائے مرتضیٰ کی ضیاء آپ ہیں، حجرائے مرتضیٰ کی ضیاء آپ ہیں، آپ ہیں جان شمس و ضحیٰ فاطمہ، آپ ہیں جان شمس و ضحیٰ فاطمہ، نور ہی نور ہے سرتاپا فاطمہ، اور گرمی حشر کا خوف ساجد ہو کیوں، گرمی حشر کا خوف ساجد ہو کیوں، میرے دل کا وزیر
ہے یا فاطمہ، میرے دل کا وظیفہ ہے یا فاطمہ، نور ہی نور ہے سر تپا فاطمہ، نور ملتا گیا جب کہا فاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔